اگلے طالب علم معاویہ ماجد کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ آئے اور حمد و نعت پیش فرمائے. معاویہ ماجد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کبھی مایوس مت ہونا اندھیرا کہ تم اندھیرا ہو. کبھی مایوس مت ہونا امیدوں کے سمندر میں تلا تم
جہاں پر بھی نظر پڑی پایا وہاں خدا ہے، جہاں پر بھی نظر پڑی پایا وہاں خدا ہے، اس کی ذات اور ہستی سارے عالم سے جدا ہے، ذات اس کی احد ہے تو ذات اس کی صمد ہے، ذات اس کی احد ہے تو ذات اس کی صمد ہے، کون ہم سر آج تک اس ذات کا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ انتہائی خوبصورت انداز سے ننھے منھے طالب علم ہمیں اللہ کی وحدانیت کے سمندر میں غوطہ دے رہے تھے، انتہائی خوبصورت اشعار کی صورت میں حمد باری تعالیٰ پیش کیا اور ہمیں یہ دعوت سبق دیا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ لوگوں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ میرے محترم دوستو، اللہ تو وہ ذات ہے کہ انسان کی اگر جتنے بھی انسان ہیں اس روئے میں زمین میں جتنے گناہ کر لے لیکن اللہ سے توبہ کر لے، اللہ میری توبہ۔ میرے محترم دوستو، اللہ تو وہ ذات ہے کہ انسان یا اللہ میری توبہ نہیں کہتا ہے، آواز عرش سے آتی ہے میرے بندے تو نے ابھی تک 3 الفاظ منہ سے نہیں نکالے، میں اتنا کریم ذات ہوں، میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا۔ ماشاءاللہ اس کے بعد تقریر پیش کرنے کے لیے مدرسے حاضہ کے طالب علم جناب محمد طلحہ، ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار پیش فرمائے۔ تشریف لا رہے ہیں محمد طلحہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کے روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زم اترا، ستے چہروں پہ نور آیا۔ آج میری تقریر کا موضوع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد میمون و محمود و مسعود و مبروک سے معمل ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین گرامی، تاریخ کا اوراق پلٹیے اور دیکھیے اس دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل کیا تھا۔ ظلم ہی ظلم تھا، کفر و شرک کا راج تھا، ہر طرف ویرانی ہی ویرانی تھی، حکومت شیطانی تھی، قتل و غار تگری کا بسیرا تھا، معلومی بات پر کٹ مرنا عام تھا، بچیوں کو زندہ درکور کر دیا جانا معیوبی نہ تھی، عورتوں کو حیوانوں کی سی زندگی بسر کرنے پر مجبور تھی، ہر ایک کا الگ الگ خدا تھا، جس کی لاٹھی اس کا بیس کا قانون نافذ تھا۔ الغرض انسانیت تباہی بربادی کے آخری دانے
محمد. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد. ثانی تو بڑی چیز ہے, سایہ نہ ملے گا. وما علینا الا البلاغ المبین. ماشاءاللہ یہ تھے طالب علم محمد طلحہ جو آپ حضرات کے سامنے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد مسعود کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار پیش فرما رہے تھے. میرے محترم دوستو, حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد سے قبل کیا تھا یہ آپ حضرات خود ہی جانتے ہیں. اندھیرا ہی اندھیرا تھا. میرے محترم دوستو, حضور جب دنیا میں آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. اس لیے میرا بھی دل تڑپ کر یہ کہتا ہے, اے سراپا اجالا ہمارا نبی, رحمت حق تعالی ہمارا نبی, جس کا کونے میں کوئی ثانی نہیں, اے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی, جن کے جلووں سے شمس و قمر ہے اجل, وہ حسین خوب تر ہے ہمارا نبی, رب کا محبوب ہے, رب کا پیارا نبی, سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی, جن کو جلووں سے شمس و قمر ہے اجل, وہ حسین خوب تر ہے ہمارا نبی, جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی, پا گیا حسنین زہرا ہمارا نبی. عائشہ سے روایت ہے قرآن پڑھو, اما کیوں عائشہ سے روایت ہے قرآن پڑھو, اے وہ سارے کا سارا قرآن ہمارا نبی. آب کوثر پیئیں گے فقط اس لیے ہم کو دے گا یہ پیالہ ہمارا نبی. اے نبوت کے تارے تو سارے نبی, چاند سارے کا سارا ہمارا نبی. انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی, آخری ہے شمارا ہمارا نبی. اب کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا, اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی. ماشاءاللہ انتہائی خوبصورت انداز سے اپنے خیالات کا اظہار پیش فرما رہے تھے. لیکن آپ حضرات اگر اسی طرح بیٹھے رہے تو مجمع میں گرما گرمی پیدا نہیں ہوگی. میرے محترم دوستو, جو مصرع تمہیں پسند آئے اور دل پر اچھا لگے تو کنجوسی مت کرنا, سبحان اللہ ضرور کہہ دینا, اس لیے کہ سبحان اللہ کہنے پر حکومت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, بلکہ سبحان اللہ کہنے پر جنت میں ایک ایسا عظیم الشان درخت لگ جاتا ہے جس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ اس درخت کے نیچے اگر 100 سال تک عربی نسل کا گھوڑا دوڑتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. میرے محترم دوستو, بیداری کا ثبوت دے. جو شعر تمہیں پسند آئے اور جو مصرع تمہیں پسند آئے تو سبحان اللہ ضرور کہا کرے. ایک بار بابا سے بلند کہے سبحان اللہ. پیچھے والے ساتھی بھی ذرا بآواز بلند کہے سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اس کے بعد حمد و نعت پیش کرنے کے لیے آپ حضرات کے سامنے میں جس طالب علم کو دعوت دینے لگا ہوں ان کا نام عبدالصبور ہے. ان کی خدمت میں ملتمس کرتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنا کلام پیش فرمائے. تشریف لاتے ہیں جناب عبدالصبور. آپ کون جی رکھ دو صبر ایک منٹ.
थोड़ा दूर होके लगाना था, अच्छा थोड़ा सा, हाँ माइक फिर आप थोड़ा, हाँ थोड़ा और डाइस पीछे कर लो ना, ये थोड़ी सी खींच लो, हाँ खड़ा हो बेटा, खड़ा हो, इसको सीधा करो ना, इसको हाँ कर देता हूँ। हाँ आगे हो, इसके ऊपर हाथ रखो, हाथ रखो यहाँ आगे جی بس چلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بنجر زمین پہ پھول کی چادر بچھائے وہ، پتھر کو موم موم کو پتھر بنائے وہ، بنجر زمین پہ پھول کی چادر بچھائے وہ، پتھر کو موم موم کو پتھر بنائے وہ، اس کی رضا سے زہر بھی بن جاتا ہے شفا، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جب تک زمین والوں کو نیچا دکھاؤ گے، بے داغ صورتوں کو تو شیشہ دکھاؤ گے، جب تک زمین والوں کو نیچا دکھاؤ گے، بے داغ صورتوں کو تو عیشا دکھاؤ گے، آئے گی آسمان سے اس وقت یہ صدا، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، کچھ بھی نہیں ہوں دوست ان پڑھ گوار ہوں، بے نام بے نشان ہوں بے اعتبار ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں دوست ان پڑھ گوار ہوں، بے نام بے نشان ہوں بے اعتبار ہوں، صبور تھا میں تو اس نے بنایا ہے نعت خواں، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا، مبارک ہو زمانے کو کہ خاتم المرسلین آیا، شہنشاہی جس کے قدم چومے، شہنشاہی جس کے قدم چومے وہ فقیر آیا، صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا۔ یہ تھے محترم عبدالصبور صاحب جو نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے۔ اب میں تقریر کے لیے دعوت دیتا ہوں عبداللہ حبیب اللہ کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائے اور اپنے معافی ضمیر کا اظہار کر رہے۔ تشریف لاتے ہیں عبداللہ حبیب اللہ۔ اس سے منہ دور کرنا، اس میں کرنٹ ہے، صحیح ہے، برابر ہے، صحیح ہے۔
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم اساتذہ کرام اور میرے بزم انور کے جعلی دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ حضرات کے سامنے حقوق الوالدین کے عنوان سے چند معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت آپ حضرات کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین محترم، جب میں قرآن حدیث کا مطالعہ کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بعد جی ہستی کی اطاعت اور فرما برداری کا حکم دیا، وہ والدین ہیں. چنانچہ حق تعالی شانہ نے سورۃ بنی اسرائیل میں سے معاشرے کو فرزندوں کو 6 باتوں کا حکم دیا. نمبر 1، اللہ تعبدوا الا ایہ، یعنی خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. نمبر 2، وبالوالدین احسانا، والدین سے حسن سلوک کرو. نمبر 3، ولا تقل لهما اف، والدین کو اف مت کرو. نمبر 4، ولا تنہرهما، والدین کو نہ جھڑکو. نمبر 5، وقل لهما قولا کریما، والدین سے ادب اور نرمے لہجے سے بات کرو. نمبر 6، واغفر لهما جناح الذل من الرحمہ، والدین کے لیے اطاعت کا بازو محبت سے بچھا دو اور ہمیشہ یہ دعا کرتے رہو، رب ارحمہما کما ربانی صغیرا، اے رب تو ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا پوسا تھا. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں، بھوک ہمیں لگتی ہے، رحم والدین کو آتا ہے. پیاس ہمیں لگتی ہے، رحم والدین کو آتا ہے. سردی ہمیں لگتی ہے، رحم والدین کو آتا ہے. گرمی ہمیں لگتی ہے، رحم والدین کو آتا ہے. بیماری ہمیں لگتی ہے، رحم والدین کو آتا ہے. زخم ہمیں لگتا ہے تو درد والدین کو ہوتا ہے. گرامی قدر احباب، توجہ فرمائیں. والدہ میں 2.5 سال تک اٹھاتی پھرتی رہتی ہے، ہم اپنا دودھ پلاتی ہے، ہمارے جھولے جھلاتی ہے، ہمارے لاڈ اور ناز اٹھاتی ہے. سردیوں کی رات میں اٹھ اٹھ کر ہمیں کپڑے ڈھانپتی ہے، ہمارے پیشاب کے گلی بچھونے پر خوش ہوتی ہے اور خوشک بچھونا ہمارے نیچے بچھاتی ہے. گرمیوں کی پوری رات آنچل سے ہوا جھیلتی رہتی ہے. ہم ذرا عالم شوہر میں پہنچے تو ہمارے لیے اچھا کھانا پکاتی رہتی ہے، ہمارے
کسی نے کہا ہے تو بے جا نہ کہا، کسی نے کہا ہے تو بے جا نہ کہا، جو ماں کی دعا ہے وہ جنت کی ہوا ہے، اس نعمت کی قدر تو کر سکتا ہے وہی، اس نعمت کی قدر کر سکتا ہے وہی، جس سے ہو جائے گی یہ نعمت جدا۔ میرے محترم دوستو، انتہائی خوبصورت انداز سے والدین کے حقوق کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار پیش فرما رہے تھے طالب علم عبداللہ حبیب اللہ۔ میرے محترم دوستو، والدین کے بارے میں میرے پیغمبر نے فرمایا کہ والدین کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے، جس نے والدین کو راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا۔ میرے محترم دوستو توجہ کرنا، قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ۔ میرے محترم دوستو، قرآن نے ہمیں یہ سبق دیا کہ والدین کو اف بھی مت کہو۔ آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے، وہ شاعر کیا خوب کہتا ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر آ کے مجنون بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے تجھ کو ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دہن ہے، رہو سب سے بالا، ہو زینت نرالی، ہو فیشن نرالا۔ میرے محترم دوستو، والدین کو نظر رحمت سے دیکھنا مقبول حج کے برابر ہے۔ والدین کی رضامندی رب کی رضامندی ہے، والدین کی خدمت کرنا جنت کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ میرے محترم دوستو، والدین کے قدموں کے تلے جنت ہے۔ میرے محترم دوستو، تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ ایک شخص اپنی والدہ کو کمر پر اٹھائے ہوئے طواف کرا رہا تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا میں نے اپنے والدین کا حق ادا کر لیا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، ایک سانس کا حق بھی ادا نہ ہوا۔ میرے محترم دوستو، اگر ایک شخص اپنی والدہ کو کمر پر اٹھائے ہوئے طواف کر کے، اللہ کے رسول یہ فرماتے ہیں کہ ایک سانس کا حق بھی ادا نہ ہوا، تو میرے محترم دوستو، اس کی خدمت کے بارے میں، اس کی خدمت کرنے کے پیچھے جو رازیں چھپی ہے، میرے محترم دوستو، یہ بات دنیا میں ہی شاہد ہے۔ جو والدین کی خدمت کرتے ہیں، والدین کا کہنا مانتے ہیں، والدین سے ادب سے بات کرتے ہیں، والدین سے جھک کے بات کرتے ہیں، والدین سے احترام سے بات کرتے ہیں، والدین کو نام سے نہیں پکارتے، والدین کے آگے نہیں بیٹھتے، میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالی اس کا مرتبہ، اس کا صلہ دنیا میں عطا کر دیتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، جس نے والدین کی دعا لے لی، رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اس دنیا میں اللہ کبھی اس کو رسوا نہیں کرے گا، اس دنیا میں رسوا نہیں کرے گا تو قیامت میں کیسے رسوا کر سکتا ہے؟ اس لیے میرے دوستو، اس علاقے والوں، آج اس محفل میں یہ عہد کر لو کہ اٹھنے سے پہلے ہم یہ عہد کریں گے کہ انشاءاللہ جس کے والدین زندہ ہیں، اگر ان سے الگ رہتے ہیں تو یہ عہد کر لو کہ ہم دن میں ضرور ضرور 1 گھنٹہ اپنے والدین کو دیں گے۔ تو انشاءاللہ دیکھ لو، اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ اس کا صلہ آپ کو کیسے عطا فرمائیں گے۔ ماشاءاللہ، یہ تھے طالب علم جناب عبداللہ حبیب اللہ، جو آپ کے سامنے والدین کے حقوق کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار پیش فرما رہے تھے، لیکن مجبوراً پھر مجھے یہی کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ حضرات بیداری کا ثبوت نہیں دے رہے ہیں،
سستی کا ثبوت دے رہے ہیں. ایک بار میں نعرہ لگاتا ہوں, آپ کا پتہ چل جائے گا کہ اگر آپ بیدار ہیں تو میں بھی یقین کر لوں گا کہ واقعی ہریانہ والوں کو اس محفل سے, اس مجلس سے, قرآن والوں سے, علماء سے, حفاظ سے, طلباء سے محبت ہے. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر. ختم نبوت, ختم نبوت, شان صحابہ, عظمت صحابہ, عظمت قرآن. نعرے تکبیر. ماشاءاللہ. اس کے بعد اس محفل کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے حمد و نعت کے لیے میں دعوت دینے لگا ہوں طالب علم ایان ناصر کو, جو پہلے موجود نہیں تھے, ابھی غالباً آ گئے ہیں. ان کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ وہ آئے اور اپنا کلام پیش فرمائے. طالب علم ایان ناصر, اور آپ حضرات سبحان اللہ ضرور کہا کریں. یا منہ ٹچ نہیں کرنا چاہیے, کرنٹ اسٹیج پہ مت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا دل بدل دے, میرا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. ہواؤں ہر سے والا دل بدل دے, ہواؤں ہر سے والا دل بدل دے. خدایا فرما دل بدل دے, خدایا فرما دل بدل دے. بدل دے دل کی دنیا, دل بدل دے. میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. کروں قربان میں اپنی ساری خوشیاں, کروں قربان میں اپنی ساری خوشیاں. تو اپنا غم مٹا کر دل بدل دے. میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. سنو میں نام تیرا دھڑکنوں میں, سنو میں نام تیرا دھڑکنوں میں. مزہ آ جائے مولا دل بدل دے. میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. ڈالو آنکھ اپنی ماں سوا سے, ڈالو آنکھ اپنی ماں سوا سے. جنہوں میں تیری خاطر دل بدل دے. میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. کروں قربان میں اپنی ساری خوشیاں, کروں قربان میں اپنی ساری خوشیاں. تو اپنا غم مٹا کر دل بدل دے. میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. بڑا
رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے بس اتنی تمنا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے میری فریاد سن لے میرے مولا میری فریاد سن لے میرے مولا بنا لے بندہ اپنا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے میرا دل بدل دے میرا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے حمد تیری اے خدائے لم یزل حمد تیری اے خدائے لم یزل ہے یہ اپنی زندگی کا ما حصل تو ہی خالق ہے تو ہی خلاق ہے تیری نعمت کی نہیں کچھ انتہا شکر تیرا کیا کسی سے ہو ادا ماشاءاللہ یہ تھے ایان ناصر جو حمد باری پیش فرما رہے تھے. اب میں انگلش تقریر کے لیے جناب عرفان رمضان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور انگلش تقریر پیش فرمائے. تشریف لاتے ہیں جناب عرفان رمضان صاحب. Start with the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. Respected teacher, chief guest, and dear student, Assalamu alaikum. My name is Irfan, son of Muhammad Ramzan. I am a student of Madrasa Shah Faisal Trust. Today I am sharing the life of the chief guest of the two worlds, our holy prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him. Our holy prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, is the last prophet of Allah. He was very honest and truthfulness. He was very kind by nature. He was very kind to his family, friends and children. He belonged to the Quraysh tribe. His father name Hazrat Abdullah and mother name Hazrat Bibi Amna. Once our holy prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, went on a journey. Being Muslim, we should follow the lifestyle of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. If we do this, our world will make a peaceful place. Thank you.
محمد مصطفیٰ افضل ہے یوں تو سارے رسولوں میں، محمد مصطفیٰ افضل ہے یوں تو سارے رسولوں میں، جیسا کہ ہوتا ہے گلاب افضل زمانے بھر کے پھولوں میں۔ ماشاءاللہ یہ تھے جناب عرفان رمضان صاحب جو انگلش میں تقریر پیش فرما رہے تھے۔ اب میں اسماء الحسنہ کے لیے 3 طلبہ کرام کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں اور اسماء الحسنہ پیش فرمائیں، اور اسماء الحسنہ کے لیے 3 طلبہ جو منتخب ہے وہ آ جائیں۔ اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہم خاموشی کا مظاہرہ فرمائیں، سارے چونچا کی آوازیں آ رہی ہیں، یہاں پر بھی جو سامنے تقریر کرنے والا ہے، نظم پڑھنے والا ہے، وہ پھر صحیح تقریر نہیں کر سکتا، لہذا آپ حضرات سے توجہ کی اپیل ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اس کو ساتھ میں لے کے بھائی جان، اس کو ساتھ لے کے الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المطيع الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الرحيم الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع الضر الهادي البديع الباقي الخالق الرشيد الصبور والسلام در فیض محمد واہ ہے جس کا جی چاہے، در فیض محمد واہ ہے جس کا جی چاہے، نہ آئے آتش دوزخ میں جائے جس کا جی چاہے، مریضان گناہ کو دو خبر فیض محمد کی، مریضان گناہ کو دو خبر فیض محمد کی، کہ بلا قیمت دوا ملتی ہے آئے جس کا جی چاہے،
ماشاءاللہ انتہائی خوبصورت انداز سے اسماء حسنہ پیش فرما رہے تھے۔ میرے محترم دوستو، اسماء حسنہ کو تو پیش کر لیا اور آپ نے صرف سن لیا، لیکن میرے محترم دوستو میں آپ کو اس کی فضیلت بتاتا ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر، ساقی کوثر پیغمبر، شافی محشر پیغمبر، سرکار عالم کے پاک پیغمبر مصطفیٰ کے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے ان صفاتی ناموں کو یاد کر لیا وہ شخص ضرور بھی ضرور جنت میں جائے گا۔ میرے محترم دوستو، یہ فضیلت اتنی کمتر فضیلت ہے کہ دنیا میں ہی اللہ تبارک و تعالی نے یہ انعام دے دیا کہ انشاءاللہ ان کو اسماء حسنہ یاد کرنے پر جنت عطا فرمائیں گے۔ ماشاءاللہ یہ تھے وہ دو طالب علم جو آپ کے سامنے اسماء حسنہ پیش فرما رہے تھے۔ اب اس کے بعد میں ان محفل کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کے سامنے میں ان طالب علموں کو دعوت دینے لگا ہوں، لیکن ان کے آنے سے قبل یہ ضرور کہوں گا کہ کچھ لوگ دینی مدارس کو حقیر نگاہوں سے دیکھتے ہیں، کچھ لوگ دنیاوی تعلیم سے متاثر ہو کر بابا ملا کو کچھ نہیں سمجھتے، حافظ کو کچھ نہیں سمجھتے، طالب علم کو کچھ نہیں سمجھتے، قرآن والوں کو کچھ نہیں سمجھتے۔ میرے محترم دوستو، یاد رکھو اللہ کا عذاب غصے میں آ جاتا ہے۔ ماحول دنیا کا تمہارے سامنے ہے، جاؤ کراچی کے سڑکوں پہ جاؤ، کتنی بے حیائی چل رہی ہے۔ رب کی قسم اگر یہ دنیا ابھی باقی ہے تو اللہ کی پاک نام کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ قرآن کی برکت ہے، قرآن والوں کی برکت ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ کوئی مذاق کی بات نہیں، یہ حقیقت کی بات ہے، اور حقیقت کی کانوں سے سنو۔ رب کا غصہ جوش میں آ جاتا ہے، عذاب کا ارادہ کرتے ہیں، لیکن ایک طرف ان معصوم طالب علموں کو دیکھتے ہیں کہ یہ قرآن پڑھ رہے ہیں تو اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اللہ کا غصہ رحمت میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، ان کی فضائل میں آپ کو کیا بتاؤں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر کے پاس سے گزر رہے ہیں، توجہ کرنا، میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ حافظ کی فضیلت کے بارے میں آپ کو میں بات کر رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ ایک قبر کے پاس سے جا رہے تھے تو قبر والے میں ایک مردے کو عذاب ہو رہا تھا، جس کے نتیجے سے سارے قبرستان میں بدبو پھیلی ہوئی تھی، عذاب ہو رہا تھا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام اس قبر کے پاس سے گزرے، جب کل دوبارہ اس قبرستان سے گزرے تو دیکھتے کیا ہے کہ کل جو قبر جس سے بدبو آ رہی تھی آج اس قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ کل جب میں یہاں سے گزرا مردے کو عذاب ہو رہا تھا، آج جب یہاں سے گزر رہا ہوں رحمت ہو رہی ہے، عذاب نہیں ہے بلکہ پورے قبرستان خوشبو سے معطر ہے، عنبر سے معطر ہے۔ توجہ کرنا، قرآن کی فضیلت بتانے لگا ہوں۔ جناب عیسیٰ اللہ سے شکایت کرتے ہیں کہ اے اللہ، کل جب میں اس قبرستان پر گزرا تو مردے کو عذاب ہو رہا تھا، آج جب اس قبرستان پہ گزر رہا ہوں تو عذاب نہیں ہو رہا ہے، اللہ ماجرا کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ ذرا توجہ کرنا، اے عیسیٰ
اس کا ایک ننھا سا بیٹا تھا. اس نے جب اپنی توتلی زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو میری غیرت نے یہ گوارا مجھے نہیں دیا کہ اس کا بیٹا قرآن پڑھے اور میں اس کے والد کو عذاب دیتا رہوں. میرے محترم دوستو، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے پر رب ذوالجلال نے عذاب کو راحت میں تبدیل کر دیا. میرے محترم دوستو، ہم کتنے خوش نصیب ہیں. میں ان والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس روئے زمین میں تم سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاجا یوم القیامہ. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا تو کل قیامت کے دن اس کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس تاج کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی. اللہ کے رسول نے آگے فرمایا کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتاؤ اگر کسی آدمی کے گھر میں آفتاب ہو تو وہ گھر کتنا روشنی سے بھرا ہوگا. اسی طرح اگر جس گھر میں حافظ قرآن ہو، میرا اس گھر کو عقیدت کا سلام پیش کرتا ہوں. ان کے والدین کو بھی عقیدت کا سلام پیش کرتا ہوں کہ تم بڑے خوش نصیب ہو کہ تم نے قرآن بچوں پر پڑھایا، اپنے اولاد پر قرآن کی تعلیم دی. آج ہمیں اس کا صلہ نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن میرے محترم دوستو، جب ہماری حقیقی آنکھیں بند ہو جائیں گی، ہم قبر میں چلے جائیں گے، ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس کی فضیلت کیا تھی. بہرحال آپ کے سامنے اسماء الحسنی پیش فرما رہے تھے. اس کے بعد میں 3 طالب علموں کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ وہ آئے اور سورت اخلاص بمعاد ترجمہ پیش فرمائے. تشریف لاتے ہیں عبداللہ بابر، عبداللہ حبیب، عبدالرؤوف. لیکن ان کے آنے سے قبل میں آپ سے ایک خدمت یہ ضرور کہوں گا کہ میں صرف ایک نعرہ لگاؤں گا. اگر آپ بیدار ہیں تو میں بھی یقین کر لوں گا کہ واقعی آپ بور نہیں ہوئے. نعرے تکبیر. جزاک اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. I seek refuge in Allah from Shaitan, the rejected one. میں پناہ مانگتا ہوں اس شیطان مردود کے شر سے. بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, who is most beneficent and merciful. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، نہایت اور رحم کرنے والا ہے. قل هو الله أحد. Say, He is Allah, the one. کہو اللہ ایک ہے. Allah الصمد. Allah, the self-sufficient. اللہ بے نیاز ہے. لم يلد ولم يولد. He begets not, nor was he begotten. نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے. ولم يكن له كفوا أحد. And no one is equivalent with him. اور نہیں ہے اس کا کوئی ہمسر. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ، یہ تھے
عبداللہ بابر، عبداللہ حبیب اور عبدالرؤوف، جو آپ حضرات کے سامنے سورہ اخلاص کا ترجمہ اردو اور انگلش میں پیش فرما رہے تھے، اس کے بعد ختم قرآن کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ ختم قرآن کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب حافظ حبیب اللہ صاحب، مدیر جامعہ حاضہ، ان کی خدمت میں انتہائی مؤدبانہ انداز سے ملتمس ہوں کہ وہ آئے اور اپنے مخصوص آواز سے ان طلباء کو آخری صورتیں پڑھائے۔ تشریف لاتے ہیں جناب حافظ حبیب اللہ صاحب، مدیر جامعہ حاضہ۔ कौन सा जुगाड़ है? बच्चों हटो, हट जाओ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم एक मिनट अभी सब بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس
شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم صدق الله العظيم माशाअल्लाह ये तो वो तुलबा जिन्होंने ख़त्म कुरान का आखिरी सबक अपने उस्ताद मोहतरम से पढ़ा और अल्लाह के पाक कलाम को पाए तकमील तक पहुँचा दिया। बड़े मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं इनके वालिदैन कि इनके वालिदैन ने अपने बच्चों पर मेहनत करके और खुसूसन इनके असातिज़ाए किराम जिन्होंने मेहनत करके आज उनके वालिदैन को ये सहारा अता कर दिया कि आपके बच्चे हमारे साथ अमानत दें। बहरहाल अब आखिर में हज़रत मौलाना मोहम्मद फैसल साहब की खिदमत में इंतहाई मुक़द्दमाना अंदाज से इल्तिमास करता हूँ कि वो आए और मदरसे का तारुफ कराए। जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद फैसल साहब। करेंगे ना लाल वाले पे लाल वाले
ابے اسٹینڈ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے تو میں ان طلباء کرام کے والدین کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں جن کی ابھی کچھ دیر قبل ان کی آمین والدین اور ان کے اساتذہ بہت بہت زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں. دوسری بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جیسے کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ہمارا مدرسہ شاہ فیصل ٹرسٹ جامع مسجد مدینہ و مدرسہ شاہ فیصل ٹرسٹ یہ کوئی نیا مدرسہ نہیں ہے. میری پیدائش سے قبل کا مدرسہ ہے یہ. میں نے خود ناظرہ قرآن پاک اس مدرسے کی 4 دیواری کے اندر پڑھا ہے. اس مدرسے کی 4 دیواری کے اندر پڑھا ہے. اور ہمارے استاد محترم رئیس المحدثین حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس مدرسے کی بنیاد رکھی ہے. اور بہت سارے علماء کرام اس مدرسے میں ناظرہ پڑھ کے نکل کر عالم بھی بنے, مفتی بھی بنے اور مسجد کے امام بھی بنے, کسی مدرسے کے مدیر بھی بنے, کسی مدرسے میں محتمم کے عہدے پر فائز بھی ہوئے. الحمدللہ اس کا فیض وہ جاری و ساری ہے. آج بھی تقریباً 15 طلباء کرام اور 15 ہی طالبات وہ اس مدرسے سے ناظرہ قرآن پاک پڑھ کر فارغ ہوئی ہیں. تو میرے محترم بھائی بزرگ دوستو, مدرسے کے استادوں کی ذمہ داری پڑھانے کی ہے. یہ پنکھا ہے, یہ پنکھا اگر اس کے 2 پر ہوں گے, اس کے 2 پر ہوں گے تو یہ پنکھا اپنے مقصد کے اندر ناکام ہے کیونکہ ہوا نہیں دے گا. 2 پر ہوں گے تو ہوا نہیں دے گا, 1 پر ہوگا تو پھر بھی ہوا نہیں دے گا. جب اس کے 3 پر ہوں گے تو یہ کارآمد بھی ہے اور لوگ اس سے فائدہ بھی اٹھائیں گے. اسی طریقے سے صرف استاد کی طالب علم کے اوپر ذمہ داری نہیں ہوتی بلکہ ایک طالب علم ہے, دوسرا استاد ہے, تیسرا اس کے والدین ہیں. جب یہ تینوں کی ذمہ داری ہر آدمی اپنی ذمہ داری پوری کرے گا تو یہ طالب علم جو ہے وہ چیز بن کے کوئی نکلے گا. لوگ اس سے فیض بھی حاصل کریں گے, یہ فیض بھی دینے والا ہوگا اور لوگ اس سے فیض لینے والے بھی ہوں گے. آج عموماً یہ شکایت کی جاتی ہے کہ فلاں استاد نے صحیح نہیں پڑھایا, فلاں مدرسے کے اندر پڑھائی صحیح نہیں ہے. میرے محترم بھائیو بزرگ دوستو, پہلے کے لوگ والدین جو ہے استاد کا مقام جانتے تھے اور اپنے بچے کی تربیت کے حوالے سے خود فکر مند ہوتے تھے. اس کے بارے میں ایک میں مختصراً واقعہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں.
حضرت خواجہ قطب الدین کاکی رحمت اللہ علیہ، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ. کاکی جو ہے وہ ہندی زبان کا لفظ ہے، اور ہندی زبان کے اندر کاکی جو ہے وہ روٹی کو کہتے ہیں، روٹی کو. جب چھوٹے سے تھے، ننھے مننے سے مدرسے جاتے تھے، مدرسے سے آتے تھے، بھوک لگتی تھی، تو والدہ نے سوچا کہ بچے کا تعلق براہ راست اللہ سے بنایا جائے. تو والدہ نے بچے کو کہا، حضرت خواجہ قطب الدین کاکی رحمت اللہ علیہ چھوٹے بچے تھے، مدرسے سے گھر واپس لوٹے، والدہ سے کہا کہ والدہ محترمہ اتنی تیز بھوک لگی ہے کہ آپ مجھے روٹی دے دیں. تو والدہ نے کہا کہ بھائی روٹی تو میں کہاں سے دوں گی، آپ اللہ سے روٹی مانگیں، آپ اللہ سے روٹی مانگیں. والدہ نے بچے کے لیے روٹی بنا کے پلنگ کے نیچے چھپا دی اور کہا کہ 2 رکعت نماز پڑھ کر آپ اللہ سے روٹی مانگیں تو اللہ آپ کو روٹی مہیا کر دے گا. بچے نے 2 رکعت نماز پڑھی، گڑ گڑا کر اللہ، یا اللہ بھوک لگ رہی ہے، بھوکا ہوں، مدرسے سے آیا ہوں، روٹی چاہیے. اب جب دعا سے فارغ ہوا اور اپنی والدہ محترمہ سے پوچھنے لگی کہ والدہ صاحبہ روٹی کہاں ہے، کہا کہ دیکھو بھائی کہیں نہ کہیں رکھی ہوئی ہوگی اللہ نے. اب جب پلنگ کے نیچے دیکھا تو روٹی مہیا تھی، روٹی کھا کے سو گئے. دوسرے دن بھی یہی معاملہ ہوا، تیسرے دن بھی یہی معاملہ ہوا، یہ معاملات چلتے گئے. ایک مرتبہ والدہ کسی رشتہ دار کے گھر گئی شادی بیاہ کی تقریب میں، روٹی پکانا اور پلنگ کے نیچے چھپا کے رکھنا بھول گئی. اب شادی میں جا کے یاد آیا کہ بچہ گھر پہ آئے گا، آج تو اس کا تعلق اللہ سے ٹوٹ جائے گا. فکر مند وہاں سے بھاگتی بھی آئیں، روتی بھی آئیں، یا اللہ آج میرے بات کی جو میں نے بات اپنے بچے کو سکھائی ہے اس کی لاج رکھ لینا، اس کی لاج رکھ لینا. جیسے ہی گھر میں پہنچی تو بچے کو دیکھا وہ آرام کی نیند سو رہا ہے. فوراً بچے کو اٹھایا اور کہا کہ بیٹا آپ نے روٹی نہیں کھائی ہوگی، میں روٹی بنا دوں؟ آپ نے روٹی نہیں کھائی ہوگی، میں روٹی بنا دوں؟ تو بچے نے والدہ سے کہا اماں جان میں نے وہی کیا جو آپ نے مجھے سکھایا تھا. 2 رکعت نماز پڑھی اور میں نے دیکھا تو میرے بستر کے نیچے روٹی تھی، اور قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں ایسی روٹی تھی جو میں نے کھائی، اس سے پہلے کبھی ایسی روٹی نہیں کھائی. تو میرے محترم بھائیو، بزرگوں، دوستو، صرف ایک آدمی کا کام نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا، پنکھے کی مثال دی کہ پنکھا 3 پروں پہ چلتا ہے، ایک بھی نہیں ہوگا، ہوا نہیں دے گا، ہم کباڑی کی دکان پہ پھینک کے آ جائیں گے. اسی طریقے سے ایک ہے بچہ جو استاد کے پاس آ رہا ہے، دوسرا ہے استاد جو اس کے اوپر محنت کر رہا ہے، تیسرا ہے والدین. آج معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم، استاد بھی محنت کر رہا ہوتا ہے عموماً، بچہ بھی دلجوئی سے محنت کر رہا ہوتا ہے، لیکن والدین جو ہے وہ غافل ہوتے ہیں. کس وجہ سے؟ کہ والدین کے پاس موبائل بہت اچھا ہے، آئی فون لیا ہوا ہے، اس کے اندر اپنی زندگی گزر رہی ہے، اس کے اندر اپنی زندگی گزر رہی ہے. تو میرے محترم بھائی، بزرگ، دوستو، آج جو دور چل رہا ہے، آج جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، یہ وہ دور ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی خود تربیت فرمانی ہے. ہم نے اپنے بچوں کی خود تربیت فرمانی ہے. ہمارے مدرسے کے اندر الحمدللہ ثم الحمدللہ جو پہلے چیزیں تھیں اس کے اندر ہم نے کچھ چیزوں کا اضافہ کیا ہے. جیسے کہ یہ پینا فیلکس پہ لکھا ہوا ہے، شعبہ ناظرہ ہے، اس کی کلاس علیحدہ ہے، شعبہ حفظ ہے، اس کی ایک کلاس علیحدہ ہے. اس کے علاوہ ہم نے شعبہ تجوید بھی جو ہے یہاں پر لے کر شروع کیا ہے. وہ بچے جو دوسرے مدرسوں سے پڑھ کر آ رہے ہیں ہمارے پاس، ان کے قرآن کے تلفظ میں، ان کی ادائیگی کے اندر، گنہ مد کے اندر جو کمی ہوتی ہے، ہم شعبہ تجوید میں بٹھا کر اس کی وہ صحیح کراتے ہیں. اس کے علاوہ پھر ایک خصوصیت جامعہ
کی ایک خصوصیت ادارے کی یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں پر ماہانہ جائزہ ہوتا ہے. اب دیکھیں جی، بچہ جائزہ دے رہا ہے، استاد جائزہ لے رہا ہے، لیکن والدین کو اتنی توفیق نہیں ہو رہی کہ مہینے میں آ کر ایک مرتبہ وہ استاد سے پتہ کر لیں کہ میرا بچہ تعلیم کے اعتبار سے آپ کے پاس 2.5 گھنٹے پڑھ رہا ہے، حفظ والے وہ تقریباً 8 سے 9 گھنٹے پڑھ رہے ہیں، تو آپ ان کو کیا سکھا رہے ہو اور آپ سے وہ کیا سیکھ رہے ہیں، کتنے پارے ہو چکے ہیں، پچھلے مہینے ان کی کارکردگی کیا تھی، اس مہینے ان کی کارکردگی کیا ہے. یہ جو ہے اس بات کے اندر ہماری کمزوری ہے، تو کوشش کریں کہ اس کو ختم کریں. دوسری بات کہ مدرسے کے اندر ہم نے عصری تعلیم کا بھی انعقاد کیا ہے، عصری تعلیم کا بھی انعقاد کیا ہے. جو شعبہ حفظ کے طلباء کرام ہیں ان کو جو ہے ہفتے میں 3 دن عصری تعلیم کی کلاسیں دی جاتی ہیں. ہمارے بہت ہی عزیز دوست سر علی جو ہے بذات خود وہ کلاس اٹینڈ کرتے ہیں. کسی ٹیچر کو نہیں رکھا ہوا ہم نے، کسی باہر کے آدمی کو نہیں رکھا ہوا، بلکہ کمیٹی کے ممبر سر علی جو ہیں وہ خود ان کلاسوں کو اٹینڈ کرتے ہیں اور خود ان بچوں کو جو ہے وہ پڑھاتے ہیں. اور تیسری بات جو ہے شعبہ تعلیم بالغان، شعبہ تعلیم بالغان وہ بھی ہمارے مدرسے کے اندر ہے. اگر کوئی ساتھی، کوئی بزرگ، کوئی ادھیڑ عمر کا آدمی یا کوئی کاروباری آدمی یا کوئی جو ہے نوکری پیشہ آدمی اگر ہمارے یہاں کی کسی بھی قاری صاحب کو آ کر یہ کہے کہ حضرت میں آپ سے نورانی قاعدہ پڑھنا چاہتا ہوں، یا میں آپ سے نماز کے مسائل سیکھنا چاہتا ہوں، یا میں آپ سے وضو کے فرائض سیکھنا چاہتا ہوں، یا زکوٰۃ کے متعلق مجھے آگاہی کر دیں، تو انشاءاللہ العزیز ہمارے یہاں کسی سے انکار کی گنجائش نہیں ہے. تو آپ حضرات کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش ہے کہ بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے اساتذہ کرام کے ساتھ رابطے میں رہا کریں. چوتھی بات یہ عرض کرنی تھی، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ہمارا مدرسہ شاہ فیصل ٹرسٹ وہ بنین کے لیے بھی ہے اور بنات کے لیے بھی ہے. ہمارا بنین بھی چل رہا ہے، یعنی لڑکوں کو بھی پڑھایا جا رہا ہے اور لڑکیوں کو بھی اس کی تعلیم دی جا رہی ہے. اور یہ ابھی سے نہیں ہے، کئی سال سے الحمدللہ یہ فیض جاری ہے. جن بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے یہ شروع کیا تھا، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، بہت اچھا کام کر کے گئے تھے، بہت اچھا کام کر کے صدقہ جاریہ کر کے گئے تھے. تو بنات کے اندر ابھی ہم نے ایک شعبے کا اضافہ کیا ہے. اب تک ہم اس لڑکیوں کو صرف ناظرہ قرآن پاک کی تعلیم دے رہے تھے، ناظرہ پڑھا رہے تھے، لیکن آئندہ شوال سے جو داخلے نئے ہوں گے اس کے اندر ایک شعبہ، ایک کلاس کا ہم نے اضافہ کیا ہے. وہ کلاس ہے شعبہ حفظ، کہ جس طریقے سے ہمارے لڑکے وہ شعبہ حفظ کے اندر ہیں اور اس کے اندر قرآن کو یاد کر رہے ہیں زبانی، اسی طریقے سے ہم نے بنات کے اندر شعبہ حفظ کا درجہ 1 رکھا ہے. تو جن خواتین کو، جن بھائیوں کی بہنوں کو، بچیوں کو، بڑی عمر کی خواتین کو قرآن یاد کرنے میں دلچسپی ہے اور ہونی بھی چاہیے. ہمارا 75% دین وہ ازواج مطہرات سے ملا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرات صحابہ کرام جہاں کہیں پھنستے تھے مسئلے میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خانگی زندگی کے بارے میں پتہ کرنا ہوتا تھا تو فوراً ازواج مطہرات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے. تو جس طریقے سے دین کو سیکھنا، قرآن کو یاد کرنا،
قرآن کی تعلیم حاصل کرنا، قرآن کی تعلیم کو اپنی زندگی کے اندر بنانا اور ڈھالنا، قرآن کے اندر ڈھالنا اپنی زندگی کو مردوں کے لیے ضروری ہے، اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ تو ایک تو یہ چوتھی پانچویں بات، یہ آخری بات میں آپ سے عرض کر کے اجازت چاہوں گا، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے، پچھلے سال ہی ہم نے بنات کے مدرسے کی چھت ڈلوائی تھی، RCC اوپر جو ہے ایک مدرسہ بن گیا، نیچے مستورات کا مدرسہ، اوپر بنین کا مدرسہ۔ ابھی ہماری کمیٹی کی اور بہت سارے لوگوں کی خواہش ہے کہ اس کی تیسری چھت بھی جو ہے وہ مکمل ہو جائے، تو اس کے لیے مخیر حضرات سے تعاون کی اپیل ہے۔ یہ پیسہ اگر مسجد اور مدرسے کے لیے، جہاں پر قال اللہ تعالی وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند ہوتی ہوں، وہاں پر لگ جائے گا تو یقین جانے کل قیامت کے دن ان پیسوں کا حساب کتاب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ابھی اذان ہوگی، اس کے بعد 5 منٹ کے بعد عشاء کی نماز ہوگی، عشاء کی نماز کے بعد بچوں کو انعامات تقسیم کیے جائیں گے، بچوں کی دستار بندی ہوگی، پھر حضرت مولانا کا بیان ہوگا جو ہمارے مہمان خصوصی ہیں، حضرت مولانا عادل عمر صاحب، وہ آنے والے ہی ہیں۔ تو تمام حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ پوری جو آخری مجلس، تیسری مجلس ہے، اس کے اختتام کے بعد تشریف لے کے جائیں۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آزاد مولانا اچھا سنائے بابا، اچھا سنائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله،
لا